اب یہ ایک مسئلہ ہے یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دے کر پیدا فرمایا ہے۔ جس شخص نے مزدوری کرنی ہے اس کے اللہ نے جسمانی قوا مضبوط بنائے ہیں۔ جس شخص نے کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کرنا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دماغ ذرا تیز دے دیا ہے۔ اب وہ جو مزدور ہے اس کو وہ والا دماغ نہیں دیا جو اس انٹلیکچول کو دیا ہے، اور اس کو وہ والا جسم نہیں دیا جو اس مزدور کو دیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مزدوری کے کام ہیں یہ اس نے اس سے کروانے ہیں تو بدلے میں اسے اجرت دے گا، اور یہ اپنا جو ہے دماغی کام کر کے تو اپنی کمائیاں کر لے گا۔ یہ ہے اصل میں جو ایک تقسیم ہم دیکھتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کاروباری سینس زیادہ دی ہوتی ہے تو کسی کو یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ صلح صفائی کے کام کرنے کی جو ہے صلاحیت زیادہ دی ہوتی ہے۔ اب یہ کام جو سیاستدان کرتے ہیں تو بہرحال یہ بھی ایک کام ہے، میں اور آپ تو شاید اس کو یعنی دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ میں نے اس دن چند منٹ جو ہے نا وہ اسمبلی کی کارروائی دیکھی ہے جس میں یہ عدم اعتماد رخصت ہوئی ہے، تو میں اسی میں بور ہو گیا تھا۔ وہ جب وہ کھڑے ہو کے جب اس نے سوال کرنا شروع کیا اپنا وزیر اطلاعات صاحب نے، تو وہ بھی سننا مشکل ہو گیا تھا، اور وہ جو ہاں کار وہاں مچتی ہے جیسے بالکل بازاروں میں جو انداز ہوتے ہیں، تو یہ مطلب سارا کوئی طبیعت کے اوپر بہت گراں گزرتا ہے، آپ نہیں سن سکتے۔ تو وہاں بیٹھنے والوں کو تو پھر داد دینی پڑتی ہے نا، جو 6 گھنٹے وہاں بیٹھ کر یہ ساری چیزیں جھیل رہے ہوتے ہیں، کیا جگرا ہیں، کیا ان کا جو ہے نا وہ صبر ہے، لیکن یہ صبر یہ پیشن ہر بندے کے اندر تو اس طرح کا نہیں ہوتا۔ تو ہر آدمی کو اللہ نے مختلف صلاحیت دی ہوئی ہے۔ اسی میں یہ سمجھ لیں کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ گھر کے کام کاج وہ ان کے مطلب وہ گھر میں رہتی ہیں، اور خاص طور پر بچوں کو پالنے کا کام، تو بچوں کو پالنے کے لیے ایک رحمت، رافت، شفقت، مہربانی، وہ جو ممتا کا جذبہ ہم جو کہتے ہیں، تو یہ بالکل صاف بات ہے کہ بچہ محبت تو باپ کو بھی ہوتی ہے بیٹے سے، لیکن وہ اس کے زیادہ نخرے نہیں برداشت کر سکتا۔ 2 دفعہ کہتا ہے بیٹا یہ کام نہ کرو تو تیسری دفعہ جو ہے نا مارشل لا لگاتا ہے۔ مرد تو اس سے آگے جو ہے زیادہ دیر برداشت ہی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ماں ہے جو سارا دن جو ہے نا وہ بچے کی ضد بھی برداشت کر لے گی، اس کے وہ سارا کچھ وہ کر لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے کہ بہرحال اسے گھر میں سب آرڈینیٹ کی حیثیت سے رہنا ہے، اور جس کی وہاں پہ بات چلتی ہے تو اس سے اس نے مطلب دکھ بھی اٹھانے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی مرضی ہو، وہ مرضی نہ پوری ہو سکتی ہو۔ آج وہ میکے جانا چاہتی ہو، لیکن یہ کہ میاں فارغ نہیں ہیں، انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے، آج نہیں جا سکتے، کل چلیں گے۔ تو ہمارے لیے تو بات اتنی ساری ہے، کل چلیں گے۔ اس نے کیا سوچا ہوا ہے، وہ ہرٹ ہوگی۔ تو اب اللہ جانتا تھا کہ اس کی یہ فنکشننگ ہے، لہٰذا اس نے ایک جو ہے نا وہ ایک حفاظتی معاملہ کر دیا کہ یادداشت کمزور رکھتی، کہ اگر کہیں کوئی دل پہ بات آ بھی جائے تو 4 دن 10 دن کے بعد نسیان کا شکار بھول جائے۔ وہ نہیں آپ نے شعر سنا کہ یاد ماضی عذاب ہے یار اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، تو جو ساری باتیں اگر آپ کو یاد رہیں تو پھر گھر نہیں چلے گا، تو اس لیے وہ بھول جاتی ہے، یہی اس کے لیے سہولت ہے۔ آج کام ہوا کل بھول گئی، چلیں جی ٹھیک ہے۔ اب یہ رکھی تھی بھولنے کی صفت ایک خوبی کے طور پر، تاکہ جو اس نے کام کرنا ہے اس کے اعتبار سے یہ اس کے لیے مفید ہو، لیکن یہ کہ جب ایک دوسرا کام ذمہ پڑ گیا گواہی دینے کا تو اس میں وہ ایک کمی بن گئی، اس کے اعتبار سے وہ ایک لمیٹیشن ہے۔ اب اس کا ازالہ یا اس کی تلافی یہ ہے کہ اگر ان کو گواہ بنانا ہے تو پھر ایک خاتون نہیں ہونی چاہیے، 2 خواتین ہونی چاہیے، کہ اگر ایک بھول گئی ہو تو اس کو دوسری کمپنسیٹ کر سکے، اسے یاد دلا سکے۔